محمد حمدان دگولو، جسے دنیا حمیدتی کے نام سے جانتی ہے، ایک ایسا کردار ہے جو سوڈان کی ریت سے ابھرا اور تخت اقتدار کے قریب جا پہنچا۔ یہ کہانی ایک ایسے شخص کی نہیں بلکہ ایک ایسے نظام کی ہے جو طاقت کے سامنے اخلاقیات کو دفن کر دیتا ہے۔ شتر بانو کے قبیلے سے تعلق رکھنے والا یہ شخص آج ریپڈ سپورٹ فورسز RSF کا سربراہ ہے اور اس کی فورس اس وقت سوڈان کے نصف حصے پر قابض ہے۔ حال ہی میں RSF نے الفاشر شہر پر قبضہ کیا جو دارفور میں سوڈانی فوج کا آخری بڑا قلعہ سمجھا جاتا تھا، اور یہ فتح صرف ایک جنگی کامیابی نہیں بلکہ ایک سیاسی اعلان تھا کہ اب طاقت کا توازن بدل چکا اور اس کے مخالفین کے لیے وہ خوف اور ظلم کی علامت ہے، جبکہ حامی اسے ایک ایسا شخص سمجھتے ہیں جس نے کمزوروں کی آواز کو طاقت میں بدل دیا۔ اس کا پس منظر سادہ اور دور دراز صحراؤں سے جڑا ہے۔ مہاریہ قبیلے سے تعلق رکھنے والا یہ خاندان اونٹوں کی تجارت کرتا تھا۔ عربی بولنے والے رزیقات قبیلے کے لیے یہ شاخ چاڈ اور دارفور کے درمیان آباد تھی۔ غربت، محرومی اور ریاستی عدم توجہی نے اسے وہ سختی سکھائی جس نے آگے جا کر اس کی شخصیت کو تشکیل دیا، اور آج ایک ظالم جابر حکمران کے طور پہ سوڈان کے لوگ اس کی شکل میں ایک شخص کو دیکھتے ہیں۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، 70 کی دہائی کے آخر میں جنگ سے بچنے اور بہتر چراگاہوں کی تلاش میں اس کا خاندان دارفور منتقل ہوا تھا۔ تعلیم اس کی ادھوری رہی مگر کاروباری ذہانت اور موقع پرستی نے اسے اونٹوں کی تجارت سے کامیابی دلائی۔ وہ لیبیا اور مصر تک اونٹ بیچتا رہا، لیکن جلد ہی دارفور کے اندر پھیلتی ہوئی شورش نے اس کے لیے ایک نیا میدان کھول دیا۔ جب دارفور میں عرب ملیشیاؤں اور مقامی افریقی قبائل کے درمیان تصادم نے شدت اختیار کی تو عمر البشیر کی حکومت نے عرب جنگجوؤں کو ہتھیار تھما دیے۔ ان جنگجوؤں کو جنجاوید کہا گیا، وہی ملیشیا جو گاؤں جلاتی، عورتوں کی بے حرمتی کرتی اور ہزاروں بے گناہوں کو قتل کرتی رہی۔ انہی میں سے ایک کمانڈر تھا حمیدتی، جس کے دستے نے 2004 میں ادوا نامی گاؤں پر حملہ کر کے اسے تباہ کیا۔ اقوام متحدہ اور افریقی یونین کی رپورٹس کے مطابق اس حملے میں 126 لوگ مارے گئے، جن میں درجنوں بچے شامل تھے۔ امریکہ نے جنجاوید ملیشیا کونسل نسل کشی کا مرتکب قرار دے دی اور دارفور کے اس المیے کو بین الاقوامی فوجداری عدالت تک بھیجا گیا، جہاں بشیر سمیت 4 افراد پہ فرد جرم عائد کی گئی، لیکن اس کا نام اس وقت چھوٹے درجے کے کمانڈرز میں شمار ہوا جو عدالت کی گرفت سے بچ نکلا۔ وقت گزرتا گیا مگر اس نے اپنی چالیں نہ بدلی۔ جب دیگر کمانڈر ختم ہو گئے، اس نے خود کو ایک نئے روپ میں پیش کیا۔ اس نے بغاوت کی، پھر حکومت سے مذاکرات کیے، اپنے سپاہیوں کے لیے تنخواہیں بڑھوائیں، اپنے بھائی کے لیے سیاسی عہدہ حاصل کیا اور پھر دوبارہ حکومت کا وفادار بن گیا۔ اس کی چالاکی اور سودے بازی نے اسے ایک نئی طاقت دے دی۔ یہ وہ وقت تھا جب ریپڈ سپورٹ فورسز کی بنیاد رکھی گئی۔ بظاہر یہ دارفور کی سلامتی کے لیے تھی، مگر دراصل یہ ایک ذاتی فوج تھی جو براہ راست اس کے حکم پر چلتی تھی۔ اس فورس نے رفتہ رفتہ سوڈان کی باقاعدہ فوج کے متوازی ایک ریاست قائم کر لی۔ تیل، سونا، سمگلنگ اور حتیٰ کہ مائننگ کنسورشیمز تک اس کا اثر بڑھنے لگا۔ اقتدار کی اس سیڑھی پر چڑھتے ہوئے اس نے خود کو نہ صرف ایک جنگجو کے طور پہ بلکہ ایک سیاستدان کے طور پر بھی پیش کیا۔ اس نے اپنے تعلقات سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، روس اور مصر تک پھیلائے۔ یمن کی جنگ میں اس کی فورس نے عرب اتحاد کے ساتھ مل کے لڑائی لڑی اور اسی جنگ نے اسے بین الاقوامی سطح پر پہچان دی۔ مگر اس کا اقتدار صرف خوف پہ کھڑا ہے۔ جہاں RSF جاتی ہے وہاں لاشیں، لوٹے گئے شہر اور اجڑی ہوئی بستیاں رہ جاتی ہیں۔ دارفور کی مٹی آج بھی ان گناہوں کی گواہ ہے جن کے پیچھے اقتدار کی ہوس چھپی ہے۔ سوڈان آج جس خانہ جنگی میں ڈوبا ہوا ہے وہ صرف اقتدار کی جنگ نہیں بلکہ ایک ایسے ملک کی تباہی کی کہانی ہے جس نے طاقت کے سامنے انصاف کو قربان کر دیا، اور حمیدتی اس تباہی کا چہرہ ہے۔ وہ چہرہ جس نے ایک ظالم حکومت کے لیے ظلم کیا، پھر اسی حکومت کے خلاف بندوق اٹھائی اور آج خود ہی حکومت بننے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ یہ کہانی بتاتی ہے کہ تاریخ میں سب سے خطرناک وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں محرومی سے طاقت ملتی ہے اور جنہوں نے اپنی زندگی میں رحم کو کمزوری سمجھ لیا ہوتا ہے۔ سوڈان کے میدانوں میں آج جو خون بہہ رہا ہے وہ صرف اقتدار کی جنگ نہیں بلکہ ایک ایسے شخص کے عروج کی قیمت ہے جس نے ظلم سے طاقت اور طاقت سے اقتدار حاصل کیا۔ جب دیگر جنجاوید دستوں نے بغاوت کی تو اس نے حکومتی افواج کی قیادت سنبھالی اور انہیں شکست دے دی۔ اسی دوران اس نے دارفور کی سب سے بڑی سونے کی کان جبل عامر پر قبضہ کر لیا۔ جلد ہی اس کے خاندانی کاروبار الجنید نے سوڈان کے سب سے بڑے سونے کے برآمد کنندہ کا درجہ حاصل کیا۔ 2013 میں
اس نے ایک نئی نیم فوجی تنظیم ریپڈ سپورٹ فورسز یعنی RSF کی سربراہی سنبھالی، جو براہ راست عمر البشیر کو جواب دے تھی۔ جنجاوید ملیشیا کو RSF میں ضم کر کے انہیں نئی وردیاں دی گئیں، نئی گاڑیاں دی گئیں اور جدید اسلحہ فراہم کر دیا گیا۔ جلد ہی RSF نے دارفور کے باغیوں کے خلاف بڑی کامیابی حاصل کر لی اور اس عرصے میں اس کی طاقت میں مسلسل اضافہ ہوتا گیا۔ نوبہ پہاڑوں میں کارکردگی کمزور ضرور ہوئی، لیکن اس نے لیبیا کی سرحد کے نگرانی کا ٹھیکہ حاصل کر کے اپنے مالی وسائل کو مزید مستحکم کیا۔ بظاہر مقصد افریقہ سے یورپ جانے والی غیر قانونی ہجرت کو روکنا تھا، مگر حقیقت میں اس کے کمانڈرز بھتہ خوری اور انسانوں کی سمگلنگ میں ملوث پائے گئے۔ 2015 میں جب سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے یمن میں حوثیوں کے خلاف جنگ کے لیے سوڈان سے فوجی مانگے تو اس نے اس موقع کو بھی اپنی طاقت بڑھانے کے لیے استعمال کیا۔ جنرل عبد الفتاح البرہان کی قیادت میں سوڈانی افواج وہاں تعینات کی گئیں، مگر اس نے خفیہ طور پہ سعودی عرب اور امارات دونوں کے ساتھ الگ الگ معاہدے کیے اور اپنے فوجی کرائے پہ دے دیے۔ یہی وہ وقت تھا جب اس کا تعلق اماراتی صدر محمد بن زائد سے قائم ہوا، ایک تعلق جس نے سوڈانی اقتدار کے کھیل کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ دوسری طرف اس نے روس کے ویگنار گروپ سے بھی معاہدہ کیا۔ اس شراکت کے بدلے میں اس کو اپنے فوجیوں کی تربیت کے ساتھ ساتھ سونے کے کاروبار میں زبردست فوائد حاصل ہوئے۔ وہ ماسکو میں اسی وقت موجود تھا جب روس نے یوکرین پہ حملہ کیا۔ پھر وہ لمحہ آیا جب عمر البشیر نے خود اپنی تباہی کی بنیاد رکھی۔ بڑھتے عوامی احتجاج کے دوران عمر البشیر نے RSF کو دارالحکومت خرطوم بھیجنے کا حکم دیا اور اس کو پیار سے حمایتی یعنی میرا محافظ کہا، لیکن یہ محافظ ایک دن خود تخت الٹنے والا ثابت ہوا۔ اپریل 2019 میں جب ہزاروں مظاہرین جمہوریت کے لیے فوجی ہیڈ کوارٹر کا گھیراؤ کیا تو بشیر نے ان پر گولیاں چلانے کا حکم دیا، مگر فوجی جرنیلوں نے فیصلہ کیا کہ گولیاں نہیں چلیں گی بلکہ بشیر خود جائے گا۔ اسی فیصلے نے حمیدتی کو ایک قومی ہیرو بنا دیا۔ لوگ اسے ایک نئے دور کی علامت سمجھنے لگے، مگر وہ تاثر زیادہ دیر قائم نہیں رہا۔ اقتدار کا نشہ بڑھتا گیا۔ اس نے فوجی کونسل کے شریک سربراہ عبد الفتاح البرہان کے ساتھ اقتدار پر قابض رہنے کے لیے سویلین حکومت کو ٹالنے کا سلسلہ شروع کیا۔ جب عوام نے احتجاج بڑھایا تو اس نے RSF کو ان کے خلاف کھڑا کر دیا۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کے مطابق RSF نے سینکڑوں افراد کو ہلاک کیا، عورتوں کی عصمت دری کی اور مردوں کو اینٹیں باندھ کر دریائے نیل میں پھینک دیا۔ اس نے ان الزامات کی تردید کی، لیکن دنیا کے سامنے تصویر صاف تھی۔ وہ شخص جو کبھی قوم کا محافظ کہلاتا تھا اب ایک ظالم جنگی سردار بن چکا ہے۔ امریکہ، برطانیہ، سعودی عرب اور امارات کی کوششوں سے کچھ عرصے کے لیے ایک کمزور سیاسی سمجھوتا قائم ہوا، لیکن اقتدار کی ہوس نے سوڈان کو دوبارہ جنگ کے دہانے پہ لا کھڑا کیا۔ آج وہی ملک جو ایک وقت میں افریقہ کی امید سمجھا جاتا تھا خانہ جنگی کی لپیٹ میں ہے، اور اس کی راکھ میں وہی شخص اب بھی طاقت کے خواب دیکھ رہا ہے جس نے اپنے ہی وطن کو میدان جنگ بنا دیا۔ یہ کہانی اس خون آلود اقتدار کی ہے جو لالچ، دھوکے اور طاقت کی بے رحم ہوس میں لپٹی ہوئی ہے۔ ایک ایسا سفر جس میں ملک کے مستقبل کا فیصلہ دو آدمیوں کے درمیان ذاتی مفادات کی جنگ نے کر دیا، عبد الفتاح البرہان اور محمد حمدان دگالو، جسے دنیا حمیدتی کے نام سے جانتی ہے۔ یہ سب کچھ اس وقت شروع ہوا جب سوڈان کی سویلین حکومت اپنے پاؤں پہ کھڑی ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک کابینہ کمیٹی جو فوج، سلامتی اداروں اور RSF کی ملکیتی کمپنیز کے مالی معاملات کی تحقیقات کر رہی تھی، وہ اپنی رپورٹ کے آخری مرحلے تک پہنچ چکی تھی۔ رپورٹ میں انکشاف ہونے والا تھا کہ اس نے کس طریقے سے سونے، تیل اور تجارت کے ذریعے اپنی کاروباری سلطنت کو پھیلایا، اور وہ بھی ایسے وقت میں جب عوام بھوک اور جنگ کے دہانے کے اوپر تھی۔ مگر رپورٹ منظر عام پہ آتی اس سے پہلے ہی برہان اور اس نے سویلین حکومت کو برطرف کر دیا۔ اقتدار ایک بار پھر بندوق کے سائے میں چلا گیا، لیکن اقتدار کے یہ دو ساتھی زیادہ دیر ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چل سکے۔ جلد ہی ان کے اختلافات پھوٹے اور برہان نے مطالبہ کر دیا کہ RSF کو باضابطہ طور پہ فوج کے ماتحت کر دیا جائے تاکہ ایک ہی کمانڈ ہو، مگر اس نے انکار کر دیا۔ اور یہ انکار محض ضد نہیں تھی، یہ اس خوف کا اظہار تھا کہ اگر RSF فوج کے تابع ہو گئی تو اس کا اقتدار، اس کی دولت اور اس کی سلطنت سب ختم ہو جائیں گے۔ اپریل 2023 میں اس تنازع کے حل کی مقررہ تاریخ سے چند دن پہلے RSF کے جنگجو حرکت میں آئے۔ انہوں نے فوجی ہیڈ کوارٹر، خرطوم کے اہم اڈوں اور قومی محل کا گھیراؤ کر لیا۔ یوں سوڈان کے دل میں وہ آگ بھڑک اٹھی جس نے پورے ملک کو جلا کے راکھ کر دیا۔ گلیاں جنگ کا میدان بن گئیں، گھروں میں بارود کی بو پھیل گئی، آسمان پر لڑاکا طیارے پرواز کرنے لگے، زمین پر لاشیں بکھری ہوئی دکھانے لگیں، اور درمیان میں وہ لوگ تھے جو نہ فوجی تھے نہ باغی تھے، صرف شہری، جو ایک اور اقتدار کی جنگ کے ایندھن بن گئے۔ دارفور جو پہلے ہی زخموں سے بھرا ہوا تھا ایک بار پھر خون میں نہا گیا۔
آر ایس ایف کے جنگجوؤں نے مسالیت قبیلے کے خلاف ایک خونی مہم شروع کی۔ اقوام متحدہ کے مطابق صرف چند ہفتوں میں 15,000 سے زائد شہری مارے گئے۔ امریکہ نسل کشی اسے قرار دیتا ہے، مگر آر ایس ایف ہمیشہ کی طرح ہر الزام مسترد کرتی آئی ہے۔ سوشل میڈیا پر خود آر ایس ایف کے جنگجوؤں نے وہ ویڈیوز شیئر کی جن میں وہ شہریوں کو اذیت دیتے، قتل کرتے اور ان کے گھروں کو لوٹتے دکھائی دیتے تھے۔ یہ ان کے بے خوف ہونے اور سزا سے استثناء کے احساس کی علامت تھی۔ خرطوم تباہ ہو چکا تھا، بازار، سکول، اسپتال سب اجڑ چکے تھے۔ لوٹے گئے سامان کے انبار دگالو مارکیٹ کے نام سے مشہور بازاروں میں فروخت ہونے لگے، اور یہ بازار صرف خرطوم تک محدود نہیں رہے بلکہ چاڈ اور دیگر ہمسایہ ممالک تک پھیل گئے۔ ہر کوئی جانتا تھا کہ اس لوٹ مار کے پیچھے کون ہے، مگر کوئی بولنے کی ضرورت نہیں کرتا تھا۔ جنگ کے ابتدائی ہفتوں میں جب قومی محل پہ توپ خانے کی گولہ باری جاری تھی، اس میں یہ خود بھی شدید زخمی ہوا۔ مہینوں تک اس کا کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ کسی نے کہا یہ مارا گیا، کسی نے کہا دبئی میں ہے، کسی نے کہا روس کے زیر اثر علاقوں میں چھپا ہوا ہے۔ لیکن چند ماہ بعد یہ دوبارہ منظر عام پہ آیا۔ زخمی ضرور تھا مگر شکستہ نہیں تھا۔ اس کے لہجے میں ندامت کا ایک لفظ بھی نہیں تھا۔ اس نے اعلان کیا کہ جنگ جاری رہے گی جب تک سوڈان صاف نہیں ہو جاتا۔ مگر دنیا جانتی تھی یہ صفائی نہیں، اقتدار کی ہوس تھی۔ اسی دوران آر ایس ایف نے جدید ہتھیار حاصل کیے، ایسے ہتھیار جن کے بارے میں کہا گیا کہ وہ متحدہ عرب امارات کے زیر انتظام چاڈ کی سرحد کے قریب ایک خفیہ فضائی اڈے سے آئے ہیں۔ امارات نے ان الزامات کی تردید کی، مگر جنگ میں اب جو ڈرون استعمال ہو رہے ہیں وہ کسی غریب ملک کے نہیں لگتے۔ یہی ہتھیار بعد میں الفاشر کے سقوط میں اہم کردار بنے، جہاں آر ایس ایف نے فوج کو پسپا کیا اور آج سوڈان دو حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ ایک طرف برہان کی حکومت ہے جس نے پورٹ سوڈان کو اپنا عارضی دارالحکومت بنا رکھا ہے، اور دوسری طرف یہ ہے جس نے دریائے نیل کے مغرب میں تقریباً تمام علاقے اپنے قبضے میں لے لیے ہیں۔ وہ حکومت امن و اتحاد کے نام سے ایک متوازی حکومت چلا رہا ہے جس میں وہی پرانے دشمن اب اس کے اتحادی ہیں، وہ نوبا پہاڑوں کے جنگجو جن سے وہ کبھی خود لڑا کرتا تھا، اور دنیا کی نظریں اس پہ ہیں مگر کوئی ملک کھل کے مداخلت نہیں کر رہا۔ ہر بڑی طاقت کے اپنے مفادات ہیں، روس، چین، خلیجی ریاستیں سب خاموش تماشائی ہیں، کیونکہ جس کے پاس سونا ہو، فوج ہو، سفارتی روابط ہو، اسے بچانے والے ہمیشہ مل جاتے ہیں۔ اور آج سوڈان کے عوام کے درمیان قیاس آرائی ہیں کہ دراصل ایک نئی ریاست کا یہ خواب دیکھ رہا ہے، شاید مغربی سوڈان نامی ایک خود مختار علاقہ جہاں وہ اپنا اقتدار، اپنا قانون اور اپنی سلطنت قائم کرے۔ اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ ایک ایسا نظام بنانا چاہتا ہے جہاں فوج، کاروبار اور سیاست تینوں کے دھاگے اس کے ہاتھ میں ہو۔ ایک ایسا نظام جس میں وہ صدر بھی نہ ہو، بادشاہ ضرور ہو، لیکن تاریخ کی دیوار پر خون سے لکھی ہوئی ایک تحریر اب بھی باقی ہے، یہ کہ جن ہاتھوں نے اپنے ہی وطن کو راکھ میں بدلا انہیں کبھی حقیقی طاقت نہیں ملتی۔ اقتدار چند دنوں کا ہو سکتا ہے مگر اس کے پیچھے چھوٹنے والی چیخیں نسلوں تک گونجتی ہیں۔ سوڈان آج انہی چیخوں کے درمیان زندہ ہے، اور اس کی سرزمین پر وہی شخص اب بھی اپنے اقتدار کے خواب دیکھ رہا ہے جس نے خود اپنی سرزمین کو ایک لاشوں کے قبرستان میں تبدیل کیا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔